میں ہیرات میں تھا طالبان دور میں، مولانا یار محمد خان وہاں کے گورنر تھے، تو اچانک مجھے کہا اگر اجازت ہو تو میں آج کسی ایک وقت میں تبلیغی جماعت آئی ہے پاکستان سے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کام کم ہے جو آپ کر رہے، کہ نہیں امیر المومنین کا حکم ہے کہ ہر علاقے کے اندر جب تبلیغی جماعت آئے گی تو مقامی وزیر اور گورنر بھی ایک وقت ساتھ دے۔ میرے ساتھ مولانا حسن جان صاحب محدث سرحد اور کافی علماء تھے۔ میں نے کہا کہ پھر ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہا اچھا۔ ہم جو وہاں گئے وہ تبلیغ والے سب واقف تھے اور بہت خوش ہوئے۔ مجھے عاجز اور فقیر کا بھی بیان ہوا اور ایک جشن کا سما بن گیا۔ تو دیکھو چونکہ اسلامی روایات کے حامل تھے تو اسلامی روایات جن جن کاموں سے اونچی ہو رہی ہے، امیر المومنین نے گورنروں کو پابند کیا تھا کہ کسی بھی تبلیغی جماعت کو ایک وقت دینا ہے، آپ کچھ بھی کرے۔ تو دیکھو چونکہ اسلامی روایات کے حامل تھے تو اسلامی روایات جن جن کاموں سے اونچی ہو رہی ہے، امیر المومنین نے گورنروں کو پابند کیا تھا کہ کسی بھی تبلیغی جماعت کو ایک وقت دینا ہے، آپ کچھ بھی کرے۔ شروع میں جب میں یہاں آیا، اس مسجد میں امام ہوا، تو یہاں کے نوجوانوں کو ترجمہ پڑھاتا تھا اور ذہبی کی طب النبوی میڈیکل کے طلباء کو پڑھاتا تھا تاکہ یہ اسلامی طب سمجھیں اور انگریزی جو علوم ہیں ان کا رعب ان کے دل و دماغ سے اتر جائے۔ تو جب تبلیغی اجتماع رائے کے دن آئے تو بہت لڑکے تیار ہو گئے، جتنے مجھ سے پڑھ رہے تھے سب نے کہا ہم ساتھ چلیں گے۔ تو ہمارے اس محلے میں ایک بڑا معتبر آدمی رہتا تھا اور بڑا تیسمار خان تھا وقت کا۔ اس نے مجھے کہا کہ لاہور میں ایک ہوٹل میں نے قیام کیا ہے آپ کے دوستوں کے لیے، اور رائے سے لاہور جانے کے لیے میں نے گاڑیوں کا انتظام کیا ہے۔ اصل میں جو لوگ رائے آتے جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اجتماع ختم ہونے کے بعد پھر لاہور یا کہیں نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، رش ہو جاتا ہے۔ اپنی تیار گاڑیاں ہونے چاہیے کہ آدمی فوراً جائے۔ جس وقت دعا ختم ہو گئی تو اس معتبر تیسمار خان نے مجھے کہا کہ ہماری گاڑی میں صرف آپ کی جگہ ہے۔ میں نے کہا واہ خدا کے بندے، میں جو 35 جوانوں کو لے کے آئے ان کا کیا کروں گا؟ کہ ان کو چھوڑو وہ خود جائیں۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، یہ تربیت کرنے والوں اور علم دینے والوں کے اخلاق نہیں ہے۔ میں نے کہا بس آپ مجھ سے بے فکر رہے۔ اب وہ کہیں سن رہا ہوگا تو اس کو صدمہ تو ہوگا، لیکن جب اس نے ایسے کیا ہے تو اسے برداشت کرتا رہا۔ ایک دن مجھے پرچہ دیا کہ جس دن آپ جمعے میں یہ بیان کریں مجھے بتاؤ تاکہ میں کہیں اور پڑھوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ اس دن ضرور آیا کرے تاکہ آپ کو اپنا عمل نظر آ جائے۔ بس اس کا قصہ تو یہاں تک تھا۔ ساتھیوں نے مجھے کہا کہ انتظام کہاں ہے؟ میں نے کہا آگے۔ ہم بستر لے کے آگے چلتے گئے تو ایک جگہ خیمہ بالکل خالی تھا اور پانی خوب تھا وہاں۔ میں نے کہا بھائی زور کی نماز پڑھ لو۔ زور کی نماز پڑھ کر میں نے دعا کی کہ اللہ انتظام آپ فرمائے۔ مخلوق کا انتظام تو ایسے ہی ہوتا ہے، بھائی پردے کٹ دنی مشبی۔ میں جب نماز سے فارغ ہو گیا تو ہمارے ایک مخلص دوست تھے حاجی حبیب اللہ صاحب، بلوچستان کوئٹہ کے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں اٹھا تو وہ لپک گیا۔ میں نے بورڈ ڈھونڈا، حضرت آپ ملے نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا خیریت؟ کہا میں نے نئی بس خریدی ہے، لا کے یہاں کھڑی کی ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو لاہور لے چلوں گا اور سیر کراؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، توکل علی اللہ۔ جب مخلوق سے سہارا ٹوٹ گیا تو کیسا انتظام فرمایا۔ بالکل نیو برانڈ بس کمپنی سے نکال کے لائے تھے، اور سب ساتھی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے بڑا اچھا انتظام، وہ سمجھتے کہ اس نے کیا۔ اگر تو سب پتہ ہو چاہے تخت دل ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نصرت اور امداد سے محروم نہ ہو اور نہ مایوس ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جب سارے اسباب ختم ہو جائے تب تو مسبب کی خیر و برکت سامنے آتی ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے
میں ہر سال حج کے لیے انتظام کرتا تھا، پیسے جمع کرتا تھا، تو وہ کم ہو جاتے تھے اور ہر سال دوسرے سال سے بڑھ کر حج کا خرچہ آتا تھا۔ تو ایک دفعہ رمضان شریف کے اخیر میں میں نے کہا سارے لوگ خرچ کرتے ہیں، میں بھی خرچ کرتا ہوں، وہ سارے بانٹ دیے۔ عید بعد ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے حج ڈرافٹ میں نے بھرا ہے اور دستخط بھی آپ کی طرف سے کیے، اجازت ہے؟ میں نے کہا اجازت ہے۔ کہا یہ فارم آ گئے، لے لو۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس کا ترجمہ اس طرح یاد کرو، جب تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو اور توحید کا عقیدہ رکھتے ہو تو صرف ایک اللہ پر سہارا کرو، توکل علی اللہ پہچان لو، بھروسہ پہچان لو۔ علوم دیوبند کے بزرگوں نے مل بیٹھ کر اللہ سے مانگ کر عوام جو دین سے بہت دور رہتے تھے ان کو قریب لانے کے لیے دعوت اور تبلیغ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ہمارے مقاصد میں سے، فوائد میں سے نہیں ہے، یہ مقاصد مسلک ہے۔ بعض چیزوں میں شکوہ اپنائیت کی وجہ سے، یا تو ہم کو کیا ازروئے شکوائی صحیح، جب کبھی یہ خیالات ہے کہ ہمارے استاد نے تبلیغ سے ناراضگی بھی ظاہر کی تو یہ شعر پڑھو، یا تو ہم کو کیا ازروئے شکوائی صحیح، اہل قربت سے شکایت چلی آتی ہے۔ اپنوں سے آدمی شکوہ کرتا ہے، یہ کیا کیا تم نے، 6 نمبروں سے آگے نہیں بڑھتے، قرآن کے درس میں نہیں بیٹھتے، یہ کیا حرکتیں شروع کی، 50-60 سال تک بس 6 نمبر چلاتے، نمبر ہی نہیں بڑھا رہے۔ لیکن تبلیغ کو جاری رکھو، ان کے راستے کھولو، ان کی مدد کرو، ڈٹ کر ان کی نصرت کرو۔ خدا نے توفیق دی، آپ آباد ہے، ایک وقت عالم امام خطیب ان کے لیے اعلان کرے، نمازیوں کو ترغیب دے کہ یہ کسی کے مزدور و نوکر نہیں، یہ اللہ کے دین کے لیے آپ کے پاس آئے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ان کی دعوت پرتپاک کرے، اپنے اہل ارادت اور حلقہ احباب کو ترغیب دے کہ خبردار تبلیغی جماعت کا چولہا گرم نہ ہو، وہ چولہا نہ کھولے، ہمارے محلے میں آئے سب لوگ ان کی دعوتیں کریں۔ حضرت مولانا الیاس بھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، حضرت نے ایک دفعہ سہارنپور سے اور پھر دوبارہ حضرت شیخ الہند سے دور حدیث پڑھا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفرعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفرعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔